اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور صاحب قرآن کے سلسلے میں آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ قرآن چونکہ وراثت ہے اور امام وارث ہوتا ہے، اس لیے وراثت کو سمجھنے کے لیے پہلے وارث کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب جتنی بڑی وراثت یا سلطنت ہو تو سلطان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن عالمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں ہر شے کا علم موجود ہے، اس لیے وارث بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے کائنات اس کی ہتھیلی کی مانند ہو، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، امام پکارنے والے یا پکار سننے والا اور ہر طالب کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں مولا حسین سرکار سے متعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روشن کتاب کی قسم ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ سورہ حمد و خان۔ قرآن منظر یعنی ڈرانے والا، اس کے نزول کی رات اللہ نے مبارک کہا۔ جب قرآن ورثہ ہے امام کا اور اس کے نزول کی رات مبارک ہو سکتی ہے تو صاحب قرآن اور اس کے نزول کی رات مبارک کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ لیلۃ القدر کو تو چراغا کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، میٹھے کھانے پکاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کے نزول پر ایسا اہتمام نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ قرآن سے تو محبت ہے مگر صاحب قرآن سے نہیں۔ قرآن ہی میں تو حکم ہے کہ اہل بیت سے مودت کی جائے، تو جس سے محبت ہوگی اس بادشاہ کی آمد پر خوشی کیوں نہ ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کے نزول کی رات کو مبارک کہہ کر اللہ جسے مبارکباد دے رہا ہے وہ رات کتنی بڑی ہوگی، مبارک ہوگی، یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ اگر قرآن کو نازل کر کے خوش ہو سکتا ہے تو پھر صاحب قرآن کے نزول پر کیسے خوش نہیں ہوگا؟ اور آگے بڑھیں تو قرآن منظر یعنی ڈرانے والا ہے، تو صاحب قرآن بھی منظر یعنی ڈرانے والا ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 7۔ یعنی رسول خدا منظر ہے اور امام ہادی ہیں۔ قرآن ہمیں ہادی برحق کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈراتا ہے، کیونکہ اس کی نافرمانی ہی میں دراصل قرآن کی نافرمانی ہے، اور جو کہ اللہ کی نافرمانی یقیناً عذاب جہنم کا مستحق ہے وہ شخص کہ جو اس سے انکار کرے۔ قرآن منظر ہے اور اس کا نزول مبارک رات میں ہوا۔ اب ہم صاحب قرآن کے لیے ایک سپاہی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی آمد پر مبارکباد کہا گیا، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا، جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ یعنی اللہ سلام بھیج رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر، تو جس امام ہادی برحق کے سپاہی کی آمد پر اللہ سلامتی بھیجے، اس امام برحق کی آمد پر درود و سلام کو تحفہ نہ بھیجا جائے گا؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی سرکار امام حسین کے ظہور کی رات درود و سلام کی رات ہے، اور انہی کی کیا ہر معصوم کے آمد کی رات درود و سلام کی رات ہے۔ فضائل و مناقبت بیان کرنے کی رات ہے، مسکرانے کی رات ہے، محفل جمانے کی رات ہے۔ یقیناً ذکر حسین کر کے فخر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین اللہ کے غرور کا نام ہے، اللہ کی بقا کا ضامن حسین ہے۔ اللہ اللہ ہو کر جس کا مشکور ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین کائنات عالم کی وہ واحد ہستی ہیں جس کے عزادار صفت اول اللہ سے ملتی ہے۔ ایسا ذکر کہ جس کا ذکر پہلی صفت میں آپ کو اللہ سے ملے گا۔ مخلوق ساری مل کر اللہ کی ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی مخلوق صفات خدا حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور اللہ کی تمام تر صفات کے ساتھ جس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ روایات میں ملتے ہیں کہ جب سرکار بادشاہ حسین کا خانہ توحید میں ظہور ہوا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ حسین کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور ساتھ کی اس کی شہادت پر غم بھی، یعنی اللہ امام حسین کی خوشیوں میں بھی شامل ہے اور غم میں بھی شامل ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہوگا کسی اور کے لیے، مگر وہ امام حسین کا حبدار اور رضادار ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ شریک ہے۔ ہم دعا گو ہیں خداوند باری تعالیٰ سے کہ اے خدا جس طرح تو امام حسین کے صدقے میں ہماری جھولی خوشیوں سے بھر دی، اسی طرح ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور اسی غم میں شامل حال رکھ۔
ہم منتظر ہیں اپنے وقت کے امام کے کہ جس کے ذمے انتقام خون حسین ہے. ہم منتظر ہیں اس وقت کے کہ جب سادات کے گھر آباد ہوں گے، الہی حکومت کا نفاذ ہوگا اور الہی وہ وقت جلد دکھائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.